انسان مرتا ہے، انسانیت زندہ رہتی ہے۔ ایک عورت بھری جوانی میں بیوہ کیا ہوئی، اس پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کا شوہر ایک حادثے میں فوت ہو گیا، پیچھے ماں بیٹی تنہا رہ گئی۔ بیٹی تھی 5 سال کی، اور یہ نا راستے سے گزر رہے ہیں، آٹو رکشے پہ بیٹھے ہیں، ان کی جھولی سے موبائل زمین پہ گر گیا، ان کو پتہ نہ لگا، موبائل راستے میں گر گیا۔ پیچھے ایک کسان آ رہا تھا، دیہاتی کسان تھا، اس نے دیکھا راستے میں موبائل پڑا ہے، بڑا خوش ہوا، موبائل کو اٹھایا تو موبائل آن ہے، اور موبائل میں لاک بھی نہیں لگا ہوا۔ اتنے میں موبائل پہ رنگ ہوتی ہے، ایک عورت بولتی ہے، کہتی ہے بھائی صاحب یہ موبائل میرا ہے، آپ کو ملا ہے تو مجھے واپس کر دیں۔ یہ آدمی شرارتی تھا، کہتا ہے موبائل چاہیے تو میری بات ماننی پڑے گی، اور فون کو نا سوئچ آف کر دیا۔ عورت فون کرتی رہی، یہ دیہاتی فون کو لے کے گھر آتا ہے اور فون میں سم نکال کے الماری میں رکھ دیتا ہے، سوچتا ہے کہ 10-15 دن بعد نا چیک کروں گا اس کو، جب تک اس کا جو مالک ہے نا فون کر کے تھک جائے گا اور کال کرنا چھوڑ دے گا۔ ایسے کرتے کرتے 10-15 دن گزر گئے۔ اس نے موبائل نکالا اور اس نے گیلری کھولی، اس میں چیک کر رہا ہے تصویریں، دیکھتا ہے کہ بہت خوبصورت عورت ہے، سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ساتھ اس کی بچی ہے یہی کوئی 4-5 سال کی، دونوں ماں بیٹے کہیں اداس بیٹھے ہیں، کہیں کھیل رہے ہیں۔ وہ سوچتا ہے دونوں ماں بیٹی ہیں، مرد کوئی نہیں، اس کا شوہر کہاں پہ ہے؟ آگے تصویریں چیک کرتے کرتے دیکھتا ہے کہ آگے کی ویڈیو ہے، اس میں میت پڑی ہے، اور عورت رو رہی ہے، اس کی بیٹی بھی رو رہی ہے۔ اسے خیال آیا کہ میں نے بہت غلط کیا ہے، ایک بیوہ عورت کا موبائل میں نے لے لیا ہے، وہ گھر بھی اس کا بہت خستہ لگتا ہے، وہ بہت غریب عورت ہے۔ اس نے سم ڈالتا ہے، جو ہی سم ڈالتا ہے میسیج بھی آتے ہیں، تھوڑی دیر بعد فون بھی آ جاتا ہے، کال آتی ہے۔ کال پہ وہی عورت بیوہ وہ کہتی ہے کہ میں کسی کے نمبر سے کال کر رہی ہوں، میرا جو موبائل ہے نا آپ کے پاس ہے، میرا یہ کل سرمایہ، میری جو بچی ہے معصوم سی، وہ جب بھی روتی تھی میں موبائل دیتی تھی، اس پہ وہ گیم کھیلتی تھی، ویڈیو کھیلتی تھی، پلیز آپ کی بہت مہربانی ہوگی، موبائل واپس کر دیں۔ آدمی کو ترس آیا، پوچھتا ہے اپنا ایڈریس بتاؤ، میں موبائل لے کے آتا ہوں۔ یہ موبائل لے کے پہنچ گیا اس کے گھر پہ، لیکن سوچتا ہے کہ بچی چھوٹی ہے، یہ موبائل اتنا اچھا بھی نہیں ہے، موبائل ایک اور خریدتا ہے، ایک موبائل اس کی ماں کا اور ایک بچی کا موبائل خریدتا ہے، دونوں موبائل لے کے پہنچتا ہے ان کے گھر پہ، دروازے پہ دستک دیتا ہے، اور دروازہ کھولتی ہے، پوچھتی ہے کون، بتاتا ہے میں وہی آدمی ہوں جس کو موبائل ملا تھا۔ ماں بڑی خوش ہوتی ہے بچی کی، اپنی بیٹی کو بتاتی ہے ہمارا موبائل آ گیا، اب تم پریشان مت کرنا مجھ کو۔ اس بندے کو اندر بلاتی ہیں، چائے پانی کا بندوبست کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں بھائی صاحب جب موبائل پہلے آپ نے اٹھایا تھا اس کے بعد دوبارہ آن ہی نہیں ہوا، میں کبھی کسی کے نمبر سے جا کے فون کرتی تھی، کبھی کسی کے نمبر سے، آخر 15 دن موبائل کہاں تھا؟ وہ کہتا ہے موبائل میں خرابی آ گئی، جھوٹ بول دیا، میں اس کا ٹھیک کرانا رہا تو میں ٹھیک کرا کے اس لیے لے کے آیا ہوں آپ کے پاس، یہ ہے آپ کا موبائل، اور یہ موبائل ہے میری طرف سے آپ کی بیٹی کے لیے۔ وہ کہتی ہے بھائی صاحب اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتا ہے ضرورت تو تھی اس کی بھی، اب ایک موبائل ہے، کبھی آپ کہیں کام پہ چلی جائیں، بچی گھر میں اکیلی ہوتی ہے تو اس کو ضرورت پڑے گی، تو ویسے آپ کے شوہر میں نے ویڈیو دیکھی تھی وہ فوت ہو چکے ہیں، تو کیا معاملہ پیش آیا، کیسے فوت ہو گئے؟ اور وہ بتاتی ہے وہ فیکٹری میں کام کرتے تھے، موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، آگے ٹرالا آ گیا، دیکھا نہ وہ کچلے گئے، وہیں پہ فوت ہو گئے۔ جب سے فوت ہوئے ہیں غربت میں جی رہے ہیں، یہ گھر کرائے کا ہے، اس کا بجلی کا بل بھی آیا ہوا ہے اور کرایہ بھی آیا ہوا ہے، روز مال کے مکان آ کے تنگ کرتا ہے، اس بار تو حد ہی ہو گئی، وہ کہہ رہے اگر 2 دن میں کرایہ نہ دیا تو گھر خالی کرا دوں گا۔ یہ کہتا ہے اچھا، یہ کہتا ہے کہ نا اگر آپ کوئی کام شام کر لیں تو؟ وہ کہتی ہے میں کیا کام تو کرنے کو تیار ہوں، کوئی کام ملے تو صحیح نا۔ وہ کہتا ہے پھر ایسا کریں، میرے پاس ایک کام ہے، میں آپ کو کام بتاتا ہوں، میری کھیت ہے وہاں پہ سبزی توڑنے کا کام ہوتا ہے، اچھی دیہڑی مل جاتی ہے، آپ وہاں پہ کام کر لیں۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، اور اتنے میں نا دروازے پہ دستک ہوتی ہے، جو مال کے مکان ہوتا ہے وہ کہتا کرائے کے لیے آیا ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ گھر میں تو نے مرد گھسا رکھا ہے، اور تو کہتی ہے کرایہ نہیں ہے، ابھی تیرے جو شوہر کی میت ہے اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا، تو نے گھر میں مرد گھسا لیے۔ اس آدمی کو بڑا غصہ آیا، کہتا بھائی صاحب اس عورت کا موبائل گر گیا تھا، میں لوٹانے آیا ہوں، آپ اپنے ذہن سے جو بھی سوچتے ہو بول دیتے ہو، اور کتنا کرایہ بنتا ہے آپ کا؟ وہ بتایا اتنا کرایہ، کہتا یہ لو کرایہ اور ہم گھر خالی کرتے ہیں۔ اس عورت سے کہتا ہے آپ میرے ساتھ چلیں،
وہاں میرے پاس رہائش بھی ہے، وہاں میرے کھیت ہیں، وہیں پہ رہنا، وہیں پہ کام کرنا۔ اس عورت کو ساتھ لے کے آ گیا ہمدردی کے طور پہ۔ اب جب وہاں سے جو مالک مکان ہے وہ لوگوں میں افواہ اڑاتا ہے کہ جو عورت تھی وہ اس آدمی کے ساتھ یہاں سے بھاگ گئی ہے۔ اب اس کے جو لڑکی ہے، جو اس کے ماں باپ کو پتہ چلتا ہے، اس کا بھائی باپ ڈھونڈتے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ۔ یہ آدمی کہیں باہر کام پہ گیا ہوا تھا، جب گھر پہ آتا ہے دیکھتا کیا ہے کہ اس عورت کا جو بھائی ہے اور باپ ہے اس سے لڑ رہے ہیں، بد چلن بد کردار، تو یہاں پہ آ کے بیٹھ گئی ہے، منہ کالا کرا رہی ہے، اور یہ کہتی ہے میں یہاں مزدوری کرنے آئی ہوں، میں رنگولی بنانے آئی تو نہیں ہوں۔ اور جب میرا شوہر فوت ہوا تھا، نہ میکے والوں نے اور نہ سسرال والوں نے میری کو مدد تو کی نہیں ہے، اب میں کچھ کھانا تو ہے نا، اس کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہوں، مزدوری کر رہی ہوں، آپ لوگ غلط سوچتے ہو۔ اور اس کا جو بھائی تھا نا، وہ نشئی ٹائپ تھا، وہ بدتمیزی کری جائے۔ وہاں پہ وہ جو اتنی دیر میں وہ آدمی آ گیا جو دیہاتی کسان تھا، اس نے اس کو زوردار تھپڑ مارا۔ اس نے کہا خبردار، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے کھیتوں میں آ کے میرے کھیتوں میں کام کرنے والی عورت سے اتنی بدتمیزی سے بات کرو؟ تم اس کے بھائی ہو، باپ ہو، جو بھی رشتہ دار ہو، پہلے مجھ سے پوچھ کے بات کرو۔ اور یہ کوئی بدکردار عورت نہیں ہے، اگر بدکردار سمجھتے بھی ہو نا تو میں آج ہی اس عورت سے شادی کرتا ہوں تاکہ تم لوگوں کو گلا شکوہ نہ رہے۔ وہ عورت ہکی بکی حیران پریشان۔ وہ آدمی پوچھتا ہے ہاں بھائی آپ مجھ سے شادی کو تیار ہو؟ کہتے ہیں میری بیوی پہلے فوت ہو چکی ہے، میرا بھی ایک بیٹا ہے، اگر آپ تیار ہو تو یہ جو لوگوں کی باتیں، لوگوں کے منہ ایسے بند نہیں ہوں گے۔ آج اس دن والوں کے مکان نے بات کی، آج آپ کے بھائی نے بات کی، آہستہ آہستہ پورا گاؤں بات کرے گا۔ لوگوں کے زبانیں روکی نہیں جا سکتی، ٹوکی نہیں جا سکتی۔ تو عورت نے وہاں پہ ہاں کر دی۔ وہاں پہ پھر اس کسان نے اس عورت سے شادی کر لی۔ تو ہمارا جو معاشرہ ہے نا، کوئی بیوہ عورت ہو، کوئی طلاق یافتہ عورت ہو، اس کو جینے نہیں دیتے، اس کی ٹو میں رہتے ہیں۔ اس نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا اس کی فکر نہیں ہوتی، وہ کہاں آ رہی ہے، کیا پہنتی ہے، کس سے ملتی ہے، اس کے پیچھے رہتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرہ بن کے۔ اس اور مرد کو اس کا موبائل ملا، پہلے اس نے چھپا لیا، جب اس نے موبائل میں دیکھا کہ بیوہ ہے، غربت میں ماری ہے، موبائل واپس کیا، اس کی بچی کے لیے موبائل بھی دیا۔ اس وقت نیت صاف تھی، لیکن لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کے اس کو اس عورت سے شادی کرنا پڑی۔ شادی تو کرنی تھی کہیں نہ کہیں اس نے، لیکن اس کو عورت سے شادی کی۔ تو ایسے کہتے ہیں نا، ہمیشہ انسان مرتا ہے، انسانیت نہیں مرتی۔ آپ کیا کہتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں؟ آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔